السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سحر فاطمہ اور میں ہوں زینب رائے۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کسی سے انتقام کی کوئی تمنا نہیں ہے، تمنا ہے تو صرف یہ کہ میری قوم کے لوگ خوشحال ہو جائیں۔ لاہور استقبالیہ جلسے سے خطاب میں کہا، آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کو قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ 4 سال بعد وطن واپسی، جلسہ گاہ میں اسٹیج پر نواز شریف نے مریم نواز اور شہباز شریف کو دیر تک گلے لگائے رکھا۔ تینوں آپ دیدہ تھے۔ مریم نواز نے والد کو ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے؟ جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ دیکھ لیں۔ مریم نواز کا جلسے سے خطاب، بولی نون سے شین نکالنے کی خواہش رکھنے والے دیکھ لیں، دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے دیکھ لو۔ وہ آج اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، وہ آج آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی مٹی، اپنے لوگوں میں واپس آ رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دے، پوری دنیا بھی مل جائے اور وہ کسی کو ختم کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف اس کی زندہ مثال ہے۔ نواز شریف نے قوم کے لیے جیلیں کاٹی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نواز شریف جنون اور جذبے کا نام ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے جلسے سے خطاب میں کہا، اب ملک کی تقدیر بدلے گی، غربت کا خاتمہ ہوگا۔ نواز شریف جس نے جیلیں کاٹی ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ نواز شریف یہ وہ شخص ہے جو معمار پاکستان ہے۔ ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ 9 مئی کا دل خراش واقعہ تو بڑی دور کی بات ہے، نواز شریف کے ہوتے ہوئے کبھی گملہ نہیں ٹوٹا۔ نواز شریف آ گیا ہے، پاکستان کی تقدیر بدلے گی، غربت ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ آج یہ قوم کا بیٹا آ گیا ہے اور یہاں پر قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بزرگوں، بھائیوں اور جوانوں، بہنوں، نواز شریف آ گیا ہے۔ پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی۔ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں، مینار پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ اور پرجوش مجمع 76 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، مہنگائی پر تفصیلی گفتگو کی۔ تاریخی جلسے سے خطاب میں قائد مسلم لیگ نے اپنے دور کی یاد تازہ کر دی، بولے ہمارا بیانیہ دکھانا ہے تو میٹرو، موٹر وے اور اورنج لائن کے منصوبے دیکھ لو۔ نواز شریف کہتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے ہم دنیا سے اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ لاہور جلسے سے خطاب میں کہا، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے باوقار طریقے سے تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں سب کے قائم کرنا ہوگا اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، بڑے باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، تدبیر کے ساتھ بڑھنا ہوگا۔ اگر ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ نہ ہوتا تو آج مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور بن گیا ہوتا جس کو انڈیا بھی راہ دیتا، اور پاکستان مل کر بنگلہ دیش کے ساتھ، جو کہ اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، ہم مل کر ترقی کر۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وطن واپسی کو پاکستانیوں نے خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ ملک کو بدحالی سے نکالنے کے لیے نواز شریف ہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید کیا کہا آپ بھی جانیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی آبائے قبرستان میں اپنوں کی قبروں پر حاضری، والد، والدہ بیگم کلثوم نواز اور بھائی کی قبروں پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے آبائے قبرستان میں اپنوں کی قبروں پر حاضری دی، والد، والدہ بیگم کلثوم نواز اور بھائی کی قبروں پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ نواز شریف کے اسلام آباد پہنچتے ہی قانونی ٹیم سے مشاورت، ایئرپورٹ پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کی درخواست پر دستخط کیے۔ قائد مسلم لیگ نون بائیو میٹرک کے بعد لاہور روانہ ہوئے۔ نواز شریف دبئی سے صبح 11 بجے روانہ ہوئے تھے اور شام کو مینار پاکستان جلسہ گاہ پہنچے تھے۔
نواز شریف کا استقبال مینار پاکستان جلسے میں نون لیگ کے مرکزی قائدین کارکنان کا لہو گرماتے رہے۔ کارکن اپنے قائد کے استقبال میں پرجوش نظر آئے۔ نون لیگ کے قائدین نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بنیاد آج رکھی جائے گی۔ جن لوگوں نے پاناما کے نام پر دوسرے طریقوں سے نواز شریف کو اور اہل پاکستان کو جدا کرنے کی کوشش کی، ان کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، وہ چکنا چور ہو چکے ہیں، وہ تاریخ کے کوڑا دان میں گم ہو چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے استقبال کو تاریخی قرار دے دیا ہے۔ امیر مقام کہتے ہیں جس طرح آج لوگ نکلے ہیں ایسے پہلے کبھی نہیں نکلے۔ نواز شریف کے اچھے کاموں کی وجہ سے لوگ اس پر استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ شیخ روہیل اصغر کا اس حوالے سے کہنا تھا نواز شریف گھر میں نہیں بیٹھیں گے، عوام میں سے ملتے رہیں گے، اور پتہ نہیں پیپلز پارٹی کیوں خائف ہے۔ بول سے گفتگو میں مائزہ حمید نے کہا کہ نواز شریف غربت مٹانے آئے ہیں۔ آج کے جلسے کی محنت ایک بیٹی نے والد کے استقبال کے لیے کی ہے۔ سیاسی کیریئر میں آج تک نہیں دیکھی جس طرح لوگ نکلے۔ اگر موٹر وے پر آپ دیکھ لیتے کہ پوری موٹر وے بھی جیم ہو گئی، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے جذبے سے نکلے۔ امید رکھتے ہوئے سے آج پاکستان کے لوگ نکل آئے۔ وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے نا، اپنے ملک میں پھریں گے، اپنے ملک کے عوام کو دیکھیں گے، ان کے مسائل دیکھیں گے، ان کے پاس جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیوں خائف ہے۔ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، لوگوں کو پورا اعتماد ہے کہ ان کو 2013 کی طرح کے ریلیف ملیں گے، اور انہوں نے یہ تقریر میں بھی مینشن کیا تھا کہ اس وقت روٹی کتنے کی تھی اور اب روٹی کتنے کی ہے، اور میں غربت مٹانے آیا ہوں انشاءاللہ۔ اور وہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہ وہ یہ جو ہے بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ایک بیٹی نے اپنے باپ کے لیے جو ہے محنت کی ہے۔ ہاں پارٹی میں سارے شامل تھے۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین کا نواز شریف کا خیر مقدم۔ بیان میں کہا ملک کو اس وقت یکجہتی اور مفاہمت کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو معیشت بحال کرنے اور مہنگائی ختم کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے ٹویٹ کیا کہ جبر و تسلط لمبے عرصے تک کسی محب وطن کے اپنے ملک آنے کا راستہ نہیں روک سکتا۔ نواز شریف کو واپسی پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اون چودھری سے نواز شریف کے ساتھ ملاقات پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ اون چودھری کو شوکس نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان کے مطابق اون چودھری کو نواز شریف سے ملاقات کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اون چودھری ذاتی حیثیت میں گئے تھے اور فوری وضاحت پیش کریں گے۔ مینار پاکستان پر ایک شخص کے لیے جلسہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق بولے انگریزوں کی غلامی کرنے والے ملک کے حکمران ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ ان کا وقت اب اختتام پر ہے۔ الیکشن کے لیے سب جماعتوں کو یکساں ماحول فراہم کیا جائے۔ مینار پاکستان کا جلسہ ایک فرد کے لیے ہے، ایک خاندان کے لیے ہے۔ آپ کا یہ جلسہ اللہ کے نظام کے لیے۔ 70 سال گزر گئے، یہی چند خاندان تمہاری اوپر مسلط ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے تھے، ان کے بوٹ پالش کیے تھے۔ اب پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا زمانہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول چاہتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے اسرائیل کے ظلم و بربریت کی، تو غزہ میں اسرائیلی بمباری کو 16واں روز ہے۔ اب تک 4385 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1700 بچے بھی شامل ہیں۔ 13,500 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ 16ویں روز بھی بمباری، 4350 شہادتیں، 1700 بچے شامل، زخمیوں کی تعداد 13,500 سے زائد ہو گئی۔ قابض اسرائیل نے وسطی غزہ میں نصیرت کیمپ پر بھی حملہ کیا، 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ کیمپ کی مصروف مارکیٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے سینکڑوں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بڑی تعداد ملبے تلے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ بچ جانے والے بچے یا تو یتیم ہو چکے ہیں یا پھر زخمی ہیں۔ حاملہ مائیں بھی اسرائیلی درندگی کا نشانہ بنی ہیں۔ کئی بچے دنیا میں آنے سے قبل ہی شہید ہو چکے ہیں۔
غزہ کے اسپتال میں میزائل حملے کا اسرائیلی جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ قطر اور ترکیہ کے بعد روس نے بھی اسرائیل کا دعویٰ جھوٹ پر قرار دے دیا۔ روسی میڈیا نے اسرائیل کی جانب سے جاری کردہ آڈیو اور ویڈیو کو ایڈٹ شدہ قرار دے دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق حقیقی فوٹیج سے واضح ہے کہ غزہ اسپتال پر اسرائیل نے بمباری کی۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ بولے، امریکہ بتا سکتا ہے کہ غزہ کے اسپتال پر بمباری کس نے کی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہید ہو گئے۔ اونی الدوس کی خواہش تھی کہ وہ بڑے یوٹیوبر بنے اور ان کے 1 لاکھ سبسکرائبرز بھی بنے، جبکہ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں سبسکرائبر رکھنے والا 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اسرائیلی بمباری میں شہید۔ 12 سالہ اونی الدوس نے غزہ پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے کچھ عرصے قبل یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا تھا، جہاں وہ گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک مشہور یوٹیوبر بنے۔ اونی الدوس کے یوٹیوب چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبر ہیں، جس پر وہ صرف اور صرف 11 ویڈیوز شیئر کر سکے۔ اونی الدوس کا خواب تھا کہ ان کے 1 لاکھ سے زائد فالوور ہو جائیں، لیکن وہ غزہ پر تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اونی الدوس کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے دعوے کے مطابق مذاکراتی عمل میں قطر بھی شامل تھا۔ 50 قیدیوں کی رہائی کا امکان تھا۔ حماس نے جنگ بندی اور اسرائیل کی جانب سے پانی کی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے انکار کے باوجود حماس نے امریکی شہریوں کو انسانی بنیادوں پر رہا۔ صحافیوں کے تحفظ اور سلامتی کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری میں 7 اکتوبر سے اب تک 22 صحافی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ شہید صحافیوں میں 18 فلسطینی اور 1 لبنانی بھی شامل ہے۔ سی پی جے کے مطابق فلسطینی صحافی اسرائیلی بمباری اور فوجیوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 3 صحافی لاپتہ اور 8 زخمی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت پر مغربی میڈیا کی دوغلی پالیسی۔ رفح کراسنگ پر مصری خاتون نے CNN کی رپورٹر کو آئینہ دکھا دیا۔ مصری خاتون بولی، غزہ میں کتنے بچے مر رہے ہیں، کہاں ہے انسانیت، آپ لوگ متعصب اور جھوٹے ہیں۔ دنیا کے ایک بار پھر اہل فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ لندن میں 1 لاکھ لوگوں کا مارچ۔ کینیا، دی ہیگ، کابل، اسکاٹ لینڈ سمیت دیگر کئی ممالک کے شہروں میں بھی لوگ اسرائیلی بربریت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ دنیا کے ایک بار پھر اہل فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ لندن میں 1 لاکھ افراد کا مارچ فار فلسطین مارچ۔ کینیا، کابل، اسکاٹ لینڈ سمیت دیگر کئی ممالک کے شہروں میں بھی لوگ اسرائیلی بربریت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اسرائیل کی درندگی کے خلاف دنیا بھر کے لوگ سراپا احتجاج۔ کابل میں وزیر اکبر خان میں ہزاروں افراد نے فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرگ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ ہوا۔ پولیس نے 1 شخص کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین رہائی تک جمے رہے۔ کینیا کے شہر ممباسا میں صہیونی فورسز کی بربریت کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ نیدرلینڈ میں بھی مسلم کمیونٹی نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا، مارچ کیا۔ اہل غزہ پر صہیونی فورسز کی جانب سے مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیل کی بمباری کے بعد غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم سے ریاض میں ملاقات ہوئی۔ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملاقات میں غزہ میں جاری فوجی کشیدگی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، جس میں کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ خطے میں امن کو بحال کیا جا سکے۔ انسان کی درندگی دیکھ کر انسانیت شرمندہ ہو گئی۔ غزہ میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانے والی ماں کو اسرائیل نے مذاق بنا دیا۔ اسرائیلی خاتون نے فلسطینی خواتین کی بے بسی کو مزاحیہ انداز میں پیش کر دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی ٹورنٹو کی ایک مسجد میں آمد ہوئی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے مسلم کمیونٹی کی ناراضگی کا سامنا کیا۔ غزہ کی صورتحال پر اسرائیل کی حمایت کرنے پر نمازیوں نے وزیر اعظم کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے مختصر خطاب میں کہا، یہ مشکل وقت ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ امن کو یقینی بناؤں۔ جو بائیڈن امریکہ کو ورلڈ وار 3 کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید۔ ٹرمپ بولے، بائیڈن کی نااہلی کی وجہ سے امریکہ خطرے میں جا رہا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ بائیڈن کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ امریکہ کو عالمی تنازع کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اسرائیل اور یوکرین کے ہتھیاروں کی تقسیم عالمی تنازع جم دے رہی ہے۔ خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو گلگت بلتستان میں برف باری اور بارش کا سلسلہ رک گیا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ تفصیلات جانیں گے گلگت کے نمائندے بول نیوز ندیم خان سے۔ جی ندیم، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر موسم کی؟
جی بالکل، گلگت بلتستان کے اگر آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں سمیت میدانی علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ رک چکا ہے، اور گلگت بلتستان کا موسم جو ہے آج کے اگر دن کی بات کرتے ہیں تو نہایت خوشگوار ہے۔ صبح سے ہی دھوپ نکل آئی ہے، مگر صبح اور شام کے اوقات میں شدید سردی رہتی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ نقطہ انجماد سے گر جاتا ہے۔ اس وقت ہم تتپانی کے مقام پہ موجود تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے آج نہایت خوشگوار ہے، صاف ستھرا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعے کے روز سے جو ہے بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید جی ٹھیک ہے ندیم، آپ کا بہت شکریہ۔ آزاد کشمیر میں بھی برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ سرد ہواؤں نے جنت نظیر وادی میں ڈیرے ڈالیے۔ مزید جانتے ہیں آزاد کشمیر کے نمائندہ بول نیوز ممتاز بٹ سے۔ جی ممتاز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ ہفتے ہونے والی برف باری اور بارش کے بعد وادی نیلم کا جو موسم ہے وہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری، بلند چوٹیوں پر برف باری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں بھی صبح سویرے اور رات کے اوقات میں سردی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وادی نیلم کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں۔ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت وادی نیلم کے اندر سورج نکلا ہوا ہے، دن کو موسم بالکل معتدل ہے، جبکہ رات کے اوقات میں سرد ہوائیں چلتی ہیں۔ صبح کے اوقات میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے نیلم کا موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے، جبکہ اس سہانے موسم کو دیکھنے کے لیے وادی نیلم کے اندر سیاحوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ ممتاز بٹ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ کوئٹہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر بین الصوبائی شاہراہ پر مسافر بس اور وین میں تصادم سے 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ پر پیش آیا ہے۔ مسافر بس رکنی سے لورا لائی جانے والی مسافر وین سے ٹکرائی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن کے حدود میں پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ 2 زخمی ملزم ہارون گرفتار کر لیے گئے ہیں، جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ سائٹ سپر ہائی وے کے قریب بھی پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 زخمی ڈاکو طاہر اور یاسر دھر لیے گئے۔ بلدیہ ٹاؤن میں جھگڑا، چھریوں کے وار سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جوہر آباد سے گلا کٹی لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقتول کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا۔ شناخت رابن مسیح کے نام سے ہوئی ہے۔ پاور ہاؤس کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر وجاہت نامی نوجوان زخمی ہو گیا۔ اسٹیل ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد میں بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور ان واقعات میں خاتون سمیت 2 شہری زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ گھریلو رنجش پر سگے بھائی نے چھوٹے بھائی اور بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ قتل ہونے والے دونوں افراد کی شناخت ابراہیم ولد جمشید اور شکیلہ زوجہ ابراہیم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ تھانہ اتحاد ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ اور مزید کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر ہے لاڑکانہ سے، جہاں ڈاکوؤں نے دکان لوٹ لی۔ لاڑکانہ مارکیٹ تھانہ کی حدود میں 3 ڈاکو کریانہ کی دکان سے 50,000 روپے نقد اور موبائل فون اور گھی کے ڈبے لے کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ CCTV میں 3 مسلح افراد کو اسلحے کے زور پر ڈکیتی کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع تو دی ہے، مگر شہر میں اب دکاندار محفوظ نہیں رہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، FIA کراچی کا حیدرآباد میں کسٹم انسپیکٹر کے گھر پر چھاپا۔ سمگل شدہ 4 قیمتی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اسلحہ اور کرنسی برآمد کر لی گئی۔ کسٹم انسپیکٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIA کے مطابق برآمد سامان میں 19 شاٹ گنز، 33 رائفلیں، جبکہ پستول اور کارتوس، 1 کلو گرام سونا، درجنوں قیمتی جانور شامل ہیں۔ کسٹم انسپیکٹر سمگلنگ میں ملوث تھا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلا ناگزیر ہے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پناہ دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ اب تک 59,561 افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔
اور اب بات کریں گے ورلڈ کپ 2023 کی. تو ورلڈ کپ 2023 کے 20ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 229 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی ہے. انگلینڈ کی ٹیم 400 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 170 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی. چوکے چھکے اور وکٹوں کی برسات جنوبی افریقی ٹیم آئی اور چھا گئی. ورلڈ کپ 2023 کے 20ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 229 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی. انگلینڈ کی ٹیم 400 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی. افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک 4, ریزا ہینڈرکس 85 اور ریزی وین ڈوزن 60 رنز پر آؤٹ ہوئے. ایڈن مرکرم نے 48 اور ہینرش کلاسن نے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. انگلینڈ کی جانب سے عادل رشید نے 2 اور ریکی ٹاپلی نے 3 وکٹیں حاصل کی. انگلینڈ کے مارک ووڈ 43 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. ایٹنگز 35, ہیری بروک 17 اور کپتان جارج بٹلر 15 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے. جنوبی افریقہ کی جانب سے کیرالڈ کوزی 3 جبکہ لنگی نگدی اور میکرو جینسن 2 کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. مین آف دی میچ جنوبی افریقہ کے ہینریچ کلاسن قرار پائے. ورلڈ کپ کا ٹاکرا سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی کامیابی اپنے نام کر لی. سدیرا سمر وکرما 91 رنز بنا کر نمایاں رہے. نیدرلینڈز کی طرف سے آریان دت نے 3 وکٹس حاصل کی. ٹوٹ ہی گیا خدا خدا کر کے. ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر بالآخر فتح کے سفر کا آغاز کر دیا. سری لنکا کی اننگز کی خاص بات سدیرا سمرا وکرما کی 91 رنز کی ناقابل شکست اننگز رہی. دیگر کھلاڑیوں میں پاتھم ناسنکا 54, چرت اسلنکا 44, دھننجیا ڈی سلوا 30 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے. نیدرلینڈز کی طرف سے آریان دت نے 3, پال وین میکرن اور کولن ایکرمن 1 سری لنکن بیٹر کو پویلین بھیجنے میں کامیاب. نیدرلینڈز کے سائبرینڈ اینڈ جلبرٹ 70 اور لوگن وین بیک 59 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے. سری لنکا کے دلشان ودشنکا اور کسن راجاتھا نے 4 وکٹیں حاصل کی جبکہ مہیش تھیکشانا کے حصے میں 1 وکٹ آئی. سری لنکا کی میگا ایونٹ میں یہ پہلی کامیابی ہے. اسے جنوبی افریقہ, پاکستان اور آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ نیدرلینڈز کی یہ تیسری شکست ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلور سے چنئی پہنچ گئی. پاکستان کرکٹ ٹیم آج دوپہر 2:05 بجے تک ٹریننگ سیشن جاری رکھے گی جبکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ پیر کو اور جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جمعے کو شیڈیول ہے. آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج اہم مقابلہ ہوگا. میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. دھرم شالہ کے گراؤنڈ پر کھیلے جانے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں اپنے 4 میچز. آج کا میچ جیتنے والی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلے پوزیشن حاصل کر لے گی. بھارت کی بدترین میزبانی دنیا کے سامنے آیا. انتہا پسند بھارتیوں کی بنگلہ دیشی شائقین سے بھی بدتمیزی. ٹائیگر کے ڈمی کو نقصان پہنچایا. بنگلہ دیشی مداح مایوس ہو کر گراؤنڈ سے باہر نکل آیا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج کا بیجی بہارا میں قتل عام کو 30 سال مکمل ہو چکے. مقتولین کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں. 22 اکتوبر 1993 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 51 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا. محاصرے کے آخری روز جامع مسجد بیجی بہارا میں 10,000 نمازی جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے تھے. کرکٹ ورلڈ کپ میں تو کیچز ڈراپ ہونے کا سلسلہ جاری ہے لیکن نیو یارک کے ایک نوجوان نے مشکل ترین کیچ پکڑ لیا. 18 سالہ کیمرون ہینگ نے 469 فٹ کی بلندی سے پھینکی گئی گیند کو کیچ کیا اور نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروا لیا. سڈنی اوپرا ہاؤس کے 50 سال مکمل ہو گئے. دلکش عمارت پر منفرد ڈرون شو عمارت روشنیوں سے جگمگا اٹھی. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاپوا نیو گنی کے ساحل سمندر پر ایک پر اسرار سختہ حال سمندری مخلوق سامنے آئی ہے جہاں پر سائنسدانوں کو جس نے چکرا دیا ہے. ماہرین کے مطابق ایک سمندری ممالیہ جانور ہے لیکن اس کی شناخت نہیں کر سکتے. تاہم لائف سائنس کے مطابق اس مخلوق کو گلوبسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ایک نامعلوم نامیانی ماس ہے اور اس پر پر اسرار شے کی اصلیت کا پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ لاش کا زیادہ تر حصہ سڑ چکا ہے. ایلون ماسک کا ایکس کے 2 نئے سبسکرپشن پروگرامز متعارف کرانے کا اعلان جبکہ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے ایک اور نئے دلچسپ فیچر کا اعلان کر دیا ہے. صارفین سے ماہانہ $8 فیس وصولی. ایکس میں صارفین کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئیں. ایلون ماسک نے 2 نئے سبسکرپشن پروگرامز متعارف کرانے کا اعلان کر دیا. ایلون ماسک نے بتایا کہ ایک پروگرام کی قیمت موجودہ پروگرام سے کم ہوگی جس میں تمام فیچرز شامل ہوں گے. تاہم اشتہارات میں کمی نہیں ہوگی جبکہ دوسرا مہنگا ہوگا لیکن اس میں اشتہارات نہیں ہوں گے. دوسری واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک دلچسپ نئے فیچر کا اعلان کر دیا. واٹس ایپ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آنے والا نیا فیچر صارفین کو ایک ساتھ 2
अकाउंट्स को बआसानी मैनेज करने के काबिल बनाएगा। इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल कनाडा में बेहतरीन फीचर का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम की स्क्रीनिंग कराची के मकामी सिनेमा में की गई है। फिल्म ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी के लिए भी ज़ेर गौर है। मजीद तफसीलात साद शरीफ की इस रिपोर्ट में देखिए। एशियन फिल्म फेस्टिवल बेहतरीन फीचर का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम की स्क्रीनिंग कराची में। स्क्रीनिंग में फिल्म की कास्ट समेत फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले फनकारों का कहना था, खुशी है कि पाकिस्तानी सिनेमा दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में एक फिल्म बनती है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। इन फिल्म ने कनाडा में होने वाले इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्म ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी के लिए ज़ेर गौर है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ साद शरीफ, बोल न्यूज़ का। मुआशरे से मायूस एक नावल निगार ने इनकलाबी बुक लिख डाली। बुक ने हजारों जिंदगियां बदल दी। हॉलीवुड फिल्म अमेरिकन फिक्शन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि मौसम सरमा की आमद है। सर्दी आते ही खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मुल्क में जहां ताज़ा फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, तो वहीं खुश्क मेवा जात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद तफसीलात देखिए सखर से शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। सर्दी ने दस्तक दी, खुश्क मेवा जात की याद आई। ठंड आते ही खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को आवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। दुकानदारों का कहना है खुश्क मेवा जात की कीमत में इजाफे का सबब तिजारत की बंदिश है। अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर बंद है, माल ड्राई फ्रूट जो है ना सारा वहाँ से आ रही है। अभी महंगाई बहुत हो गया है। खरीदारों ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा, पहले थोड़ा सा ही खा लेते थे, अब तो थोड़े से भी गए। सर्दी की सौगात हम कैसे खाएंगे? पहले तो थोड़ा सा ही खा लेते थे, अभी थोड़ा सा भी गए। इतनी महंगाई बढ़ गई है। पिछले साल रेट सस्ता था, अभी 2-3 महीने में जो है ना रेट इतना बढ़ गया है तो इंसान लेने के काबिल नहीं रहा है। गुज़िश्ता साल 2200 रुपए किलो फरोख्त होने वाली इंजीर इस साल 4800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। अखरोट 1200 रुपए, अखरोट की गिरी 2400 रुपए, पिस्ता गिरी 6800 रुपए, बादाम 2400 रुपए, काजू 3600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में चिलगोजा कहीं नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन शोएब मलिक के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्कर। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।